بھائیو یہ گانا بجانا، اس کے بارے میں امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الغناء والسماع الشیطانی، یہ گانا بجانا جو ہے نا یہ شیطانی سماع ہے. اور سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب اس آیت کے بارے میں جو سورہ لقمان میں ہے اور آیت نمبر 6 ہے جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ علم، اور بعض لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں من یشتری جو خریدتے ہیں لہو الحدیث، لہو حدیث، لہو باتیں، تاکہ لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو گمراہ کر دیں بغیر علم کے. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اس آیت سے کیا مراد ہے، لہو الحدیث سے کیا مراد ہے؟ جانتے ہو کیا کہتے ہیں؟ غور سے سنیے بھائیوں، نوجوان خاص طور پہ، چاہے وہ بچے ہوں یا بچیاں ہوں، اس گانے بجانے کو معمولی نہ سمجھیں. آپ فرماتے ہیں الغنا واللہ الذی لا الہ الا ہو، اس سے مراد گانا بجانا ہے اس ذات کی قسم، وہ اللہ، واللہ الذی لا الہ الا ہو، وہ اللہ جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں. یرددها 3 مرات، 3 مرتبہ آپ نے فرمایا کہ واللہ الذی لا الہ الا ہو، الغنا واللہ الذی لا الہ الا ہو، الغنا واللہ الذی لا الہ الا ہو. اور اسی طرح یہی چیز کی تفسیر کی ہے ابن عمر نے، ابن عباس نے، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہم، اور بہت سارے تابعین اور ائمہ تفسیر، ان سب نے. امام کائنات فخر الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنیے. آپ فرماتے ہیں لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفِ، رواہ البخاری، امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو نقل کیا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے، میری امت میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے، اقوام، کچھ قومیں ایسی ہوں گی، یستحلون الحرا، حرا کہتے ہیں زنا کو، والحریر، اور ریشم، یعنی وہ ریشم کو اور زنا کو حلال سمجھ لیں گے. دیکھ لیجیے آج کتنے لوگ ہیں مختلف ناموں سے زنا کر رہے ہیں، ریشم کا استعمال کر رہے ہیں. والخمرہ، اور شراب کو بھی حلال کر لیں گے، شراب کا نام بدل کے ٹونک نام رکھ کر یا مشروب صحت نام رکھ کر اس کو یوز کرتے ہیں. والمعازف، اور گانے بجانے کی چیزیں، گانے بنانے کے آلات، معازف، اس کو حلال سمجھیں گے اور یہ لائیں گے اور اس کو بجائیں گے. اور ایک اور روایت میں جو سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کی ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا سیکون فی آخر الزمان، آخری زمان میں، آخری زمانے میں، سیکون فی آخر الزمان خسف، خسف ہوگا، زمین میں دھسا دیے جائیں گے لوگ. وقذف، پتھر برسائے جائیں گے، کچھ لوگوں پر پتھر برسے گا آسمان سے. ومسخ، ان کے چہرے مسخ کر دیے جائیں گے. قیل ومتى ذلك یا رسول اللہ، لوگ ڈر گئے، کہنے لگے اللہ کے رسول کب ہوگا؟ جانتے آپ نے کیا فرمایا؟ سنیے، آپ فرماتے ہیں اذا ظہرت المعازف والقینات، جب آلات موسیقی، گانے بجانے کی چیزیں ظاہر ہو جائیں گی، عام ہو جائیں گی، اور قینات گانے بجانے والی یہ عام ہو جائیں گی. تو آج گانے بجانے والوں کی بھی کمی نہیں ہے، اور آلات موسیقی تو اللہ رحم فرمائے آج ہر ہاتھ میں ہی نظر آ رہا ہے.
اس کا غلط استعمال، یہ ٹیلی فون مطلب یہ ہے. اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الغنا ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع. یہ جو گانا ہے نا، یہ موسیقی یا گانا بجانا، اس کی وجہ سے دل کے اندر نفاق پیدا ہوتا ہے، جیسا کہ پانی سے سبزہ پیدا ہوتا ہے، زرع پیدا ہوتا ہے، کھیتی باڑی ہوتی ہے، اس طرح گانے سے نفاق دل کے اندر پیدا ہوتا ہے. کوئی بنجر زمین ہو، پانی ڈال دیں، کچھ دنوں میں وہاں پر رویدگی ہوگی، پودے اگیں گے، اسی طرح اس کے دل میں اس گانے کی وجہ سے نفاق پیدا ہو جائے گا. اور امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یفعلہ عندنا الفساق. وہ کہتے ہیں کہ یہ گانا بجانا ہمارے یہاں اس زمانے میں کہتے تھے فاسق لوگ کرتے ہیں. یہ جو میں نے آپ کے سامنے عبداللہ بن مسعود کی بات پیش کی، وہ ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ نے اغاثہ اللحفان میں بیان کیا ہے اور صحیح ہے. اور ایک اور اہم بات سنیے بھائیو، اس کو معمولی سمجھتے ہیں ہم لوگ. بہت بڑے ایک امام گزرے ہیں الفضیل بن عیاض، قاضی فضیل، بہت بڑے قاضی تھے، بہت سمجھدار انسان تھے. وہ کہتے ہیں الغنا رقیۃ الزنا. رقیہ کہتے ہیں دم جھاڑے کو، دم کرنا. تو یہ گانا بجانا جو ہے رقیۃ الزنا، یہ زنا کا دم ہے. کیا مطلب؟ اس گانے کی وجہ سے یہ گانا انسان کو بدکاری کی دعوت دیتا ہے، بدکاری پر ابھارتا ہے، مست کر دیتا ہے دونوں طرف کو، دونوں صنف کو. تو یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے، اس کو معمولی نہ سمجھیں. اور بھائیو، اس سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے بچوں کو بھی بچائیں. تو رمضان میں ہم نے ان سے بچنا ہے، اور رمضان کے بعد بھی پھر بچنا ہے، اپنی عادت ڈالنی.